بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ شیخ محترم نے بڑے پرسکون انداز میں مدلل طریقے پر اپنی بات کو عظمت قرآن مجید کے موضوع پر آپ نے بات کی. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور ترقی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. محترم حضرات، اس کے بعد ایک قرات ہوگی، پھر اس کے بعد حمد ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے شیخ محترم فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا. میں قرات کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد زرار بن وسیع الزماں ترکیال کہ وہ آئیں قرآن مجید کی تلاوت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الألفافا. السلام علیکم. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو جلد سے جلد قرآن کا حافظ بنائے. اللہ تعالیٰ اسے اور مزید ترقی عطا فرمائے. اس کے بعد حمد پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے ہر دل عزیز محمد جمیل صاحب ولی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا رب تو رب قدیر ہے، تیری شان شان عظیم ہے. میرا رب تو رب قدیر ہے، تیری شان شان عظیم ہے. تیرا لطف سب پہ ہے بے قرار، تیرا فیض عمیم ہے.
میرا رب تو رب قدیر ہے، تیری شان شان عظیم ہے، تو ہی بے کسوں کا ہے آسرا، نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا، تو ہی بے کسوں کا ہے آسرا، نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا، نہ تو کوئی تیرا شریک ہے، نہ تو کوئی تیرا شریک ہے، نہ ہی تیرا کوئی سہیم ہے، میرے رب تو رب قدیر ہے، تیری شان شان عظیم ہے، تیرا لطف سب پہ ہے بے قرار، تیرا فیض فیض عمیم ہے، ہوں اسیر رنج و غم و بلا، ہے نفس نفس میرا ابتلا، میرا رب تو رب قدیر ہے، تیری شان شان عظیم ہے، تیرا لطف سب پہ ہے بے قرار، تیرا فیض فیض عمیم ہے، ہوں اسیر رنج و غم و بلا، ہے نفس نفس میرا ابتلا، ہوں اسیر رنج و غم و بلا، ہے نفس نفس میرا ابتلا، نہیں تجھ سے درد نہاں میرا، نہیں تجھ سے درد نہاں میرا، تو خبیر ہے تو علیم ہے، تو خبیر ہے تو علیم ہے، میرے رب تو رب قدیر ہے، تیری شان شان عظیم ہے، تیرا لطف سب پہ ہے بے قرار، تیرا فیض فیض عمیم ہے، کوئی غم نہ ہے نہ بے، کوئی غم نہ ہے نہ ہم سفر، کوئی زاد راہ نہ راہ بر، کوئی غم نہ ہے نہ ہم سفر، کوئی زاد راہ نہ راہ بر، میرے حال زار پہ کر نظر، میرے حال زار پہ کر نظر، تو رؤوف ہے تو رحیم ہے، تو رؤوف ہے تو رحیم ہے، میرے رب تو رب قدیر ہے، تیری شان شان عظیم ہے، تیرا لطف سب پہ ہے بے قرار، تیرا فیض فیض عمیم ہے، تیرا بندہ ذلیل ہے بے نواں، ہے سراف معصیت و خطا، تیرا بندہ جمیل ہے بے نواں،
ہے سراف معصیت و خطا، اسے بخش دے تو میرے خدا، اسے بخش دے تو میرے خدا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، تو رحیم ہے تو کریم ہے، میرے رب تو رب قدیر ہے، تیری شان شان عظیم ہے، تیرا لطف سب پہ ہے بے کران، تیرا فیض فیض عمیم ہے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ محترم حضرات، ایک چھوٹا سا اعلان ہے۔ مدرسے محمدیہ کے ذمہ داروں نے ایک ڈبہ بنایا ہے مدرسے کے تعاون کے لیے۔ مدرسے کے ذریعے سے جو دعوتی کام ہوتے ہیں ان کے لیے ایک ڈبہ بنایا ہے، جس کا مقصد ہے کہ گھروں کے اندر، دکانوں کے اندر دیا جائے اور مہینے میں ایک مرتبہ اس ڈبے کو جمع کیا جائے۔ میں آپ لوگوں سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اس دعوتی کام کے تعاون کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور جاتے جاتے اپنے گھروں کے لیے اور اپنے دکانوں کے لیے اس ڈبے کو لے جائیں اور مدرسے کا تعاون فرمائیں۔ میں اس کے بعد بلا تاخیر فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور امام اعظم کون ہیں اس موضوع پر خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وقال تعالی فی مقام آخر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ اسٹیج پر موجود علماء ذی وقار، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، بیجاپور کی سرزمین پر کئی بار آنے کا اتفاق ہوا ہے۔ نہ آپ میرے لیے نئے ہیں، نہ میں آپ کے لیے نیا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب آیا ہوں آپ نے کتاب و سنت کی باتوں کو بیان کرنے کا موقع دیا ہے، شوق سے آپ سنتے بھی ہیں۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع، جیسا کہ اشتہار کے ذریعے، پوسٹر کے ذریعے بھی آپ کو معلوم ہوا، امام اعظم کون ہے؟ امام کس کو کہتے ہیں؟ امام کا لفظ الگ الگ فیلڈ میں، الگ الگ میدانوں میں جو ماہرین ہوتے ہیں، جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی امام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ علم حدیث کے میدان کے ایکسپرٹ ہیں۔ ہم امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو امام اس لیے کہتے ہیں کہ تفسیر کے میدان کے وہ بہت ماہر عالم ہیں۔ ہم امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو امام بولتے ہیں کیونکہ وہ حدیث کے اور جرح و تعدیل کے میدان کے بہت بڑے امام ہیں۔ تو امام کی ایک میننگ ہوتی ہے کسی میدان کا، کسی فیلڈ کا جو ایکسپرٹ ہے، اس کو ہم امام بولتے ہیں۔ ایک امام کا مطلب ہوتا ہے جو ہمیں نماز پڑھاتا ہے، نماز میں ہم جس کی اقتدا کرتے ہیں وہ ہمارا امام ہوتا ہے۔ ایک امام ہم اس کو بولتے ہیں جو ہمارا امیر ہوتا ہے، اس کی چونکہ ہم بات مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس لیے اس کو ہم اپنا امام بولتے ہیں۔ لیکن امام کے ساتھ جب اعظم کی صفت جڑ جائے، امام اعظم، تو اب اس جملے کا مطلب یہ ہو گیا کہ سب سے عظیم امام، سب سے بڑا امام، سب سے بڑی وہ ہستی کہ جس کو امام بنایا جا سکے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسی کون سی ہستی ہے، اسی پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ انسانوں میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبیوں کا ہے، اللہ کے رسولوں کا ہے، ان سے بڑا تو کسی کا مقام نہیں۔ اور تمام رسولوں میں کس رسول کا مقام سب سے زیادہ اعلیٰ ہے؟ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یعنی انسانوں میں سب سے بہتر کون؟ انبیاء کرام، اللہ کے رسول، اور اللہ کے رسولوں اور نبیوں میں سب سے بہتر رسول کون؟ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا ہمارے نبی تمام نبیوں کے امام ہیں۔ آئیے اس کو کتاب و سنت سے پروف کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں، آیت نمبر 81 میں فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے ایک ایگریمنٹ لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا، سارے کے سارے نبیوں سے یہ قرار کیا تھا، یہ ایگریمنٹ کیا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے موسیٰ تم بھی سن لو، اے عیسیٰ تم بھی سن لو، اے ابراہیم تم بھی سن لو، اے نوح علیہ السلام تم بھی سن لو۔ تمام نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایگریمنٹ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، وہ میرے نبیوں میرے رسولوں میں تم کو اپنی کتاب بھی دوں گا، میں تم کو اپنا نبی بھی بناؤں گا۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر اگر تمہاری زندگی میں ہمارا آخری رسول آ جائے، تمہاری زندگی میں تمہارے سامنے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، مصدق لما معکم، تو پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ ہمارے آخری نبی تمہاری ہی باتوں کی تصدیق کریں گے، تمہاری باتوں کی تصدیق کریں گے، جس توحید کو ہم تمہیں دے کر بھیج رہے ہیں اسی توحید کی اسی شریعت کی وہ بھی تائید کریں گے۔ اے میرے رسولوں اے میرے نبیوں تم بتاؤ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اگر میرا آخری نبی اگر میرا آخری رسول تمہاری زندگی میں تمہارے سامنے آ جائے تو کیا تم میرے نبی کے اوپر ایمان لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے؟ تم میرے نبی کے اوپر ایمان لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے؟ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم میرے رسول کی مدد کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ غور کیجئے، ایگریمنٹ کون لے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ کس سے لیا جا رہا ہے؟ سارے کے سارے نبیوں سے لیا جا رہا ہے، سارے کے سارے رسولوں سے لیا جا رہا ہے۔ کس بات پر ایگریمنٹ لیا جا رہا ہے؟ کہ اے میرے نبیوں اگر میرا نبی تمہارے سامنے آ جائے تو تم میرے نبی کے اوپر ایمان لاؤ گے، میرے نبی کے مشن کی مدد کرو گے۔ قال اقررتم على ذلك، قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، اللہ نے فرمایا اے میرے نبیوں کیا تم اس وعدے کا اقرار کرتے ہو؟ کیا تم اس کے اوپر میرا بھاری بھرکم عہد اور ایگریمنٹ قبول کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے کے سارے نبیوں نے بیک زبان یہ ایگریمنٹ کیا، یہ وعدہ کیا، یہ اقرار کیا، یہ تسلیم کیا، یہ ایکسپٹ کیا۔ قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے کہا کہ ہاں اللہ ہم اقرار کرتے اگر تیرا آخری نبی ہمارے سامنے آ جائے، تیرے آخری رسول ہمارے سامنے پیدا ہو جائے تو ہم تیرے آخری نبی کے اوپر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ نے فرمایا تم گواہ رہنا، میرے رسولوں میرے نبیوں اس ایگریمنٹ کے اوپر تم گواہ رہنا اور میں بھی گواہی دے رہا ہوں۔ سورہ آل عمران کی 81 نمبر کی اس آیت سے کیا پروف ہوتا ہے کہ ہمارے آخری نبی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ سارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت اور ان کے اوپر ایمان لانے کا ایگریمنٹ کیا۔ آج اس رسول کی بات پیش کرنے پر اگر اس رسول کے کسی امتی کا قول پیش کیا جائے تو سوچو کتنے افسوس کی بات ہے۔ بات رسول کی پیش کی جائے، حدیث رسول بیان کی جائے، سنت رسول بیان کی جائے، دلیلوں کے انبار لگا دیے جائیں اور کہنے والا یہ کہے کہ نہیں صاحب ہمارے امام صاحب تو کچھ اور کہتے ہیں، ہمارے پیر صاحب کا تو کچھ اور کہنا ہے، ہمارے بزرگ صاحب کا کچھ اور کہنا ہے۔ سوچو کہ کیا اس رسول کی توہین نہیں ہوئی؟ کیا اس رسول کے مقام کے اس کے مرتبے کے ساتھ یہ کھلواڑ نہیں ہے؟ چلیے اپنی بات کو کلیئر کرنے کے لیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔
इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह अपनी हदीस की किताब सुनन दारमी में ये रिवायत लाए हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत उमर फारूक तौरात का एक नुस्खा लेकर आए और कहने लगे हाज़िही नुस्खतुम मिनत तौरात, ऐ अल्लाह के रसूल ये तौरात का नुस्खा है। फसक्कता, अल्लाह के रसूल खामोश हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल की खामोशी का ये मतलब समझ बैठे कि अल्लाह के रसूल खुश है, राजी हैं। तौरात का नुस्खा खोल के तौरात पढ़ने लगे। वजअल वजहु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतगय्यरु, और हदीस के अल्फाज है अल्लाह के रसूल का चेहरा गुस्से से तब्दील हो रहा है, गुस्से से लाल हो रहा है, आपके चेहरे का रंग बदल रहा है। हजरत उमर फारूक तो तौरात पढ़ने में मसरूफ है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाहें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का दीदार कर रही हैं, अल्लाह के रसूल के गुस्से को महसूस कर रही हैं। हजरत अबू बकर कहते हैं सकीलत का सवाकिल या उमर मा तरा मा भी वजही रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए उमर तेरा सत्यानाश हो, तुझे खोने वालियां खो दे। आए उमर क्या तू रसूल अकरम का चेहरा नहीं देख रहा है, अल्लाह के रसूल कितने गुस्से में है। उमर फारूक ने नजरें उठाई, अपने रसूल का गुस्से में दहकता हुआ चेहरा देखा। हजरत उमर ने तौरात का वो नुस्खा जमीन पर फेंक दिया और फौरन कहा औज़ु बिल्लाहि मिन गज़बिल्लाहि व गज़बि रसूली, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं अल्लाह के गजब से और अल्लाह के रसूल के गजब से। रज़ी तो बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया, ऐ अल्लाह के रसूल मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूं, मैं इस्लाम को अपना दीन मानता हूं, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानता हूं। अब जरा नबी अकरम के अल्फाज पर गौर कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उमर वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही, ऐ उमर उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जान है। मेरे नबी सच्चों के सच्चे हैं, सादी के मज़दूक हैं। मेरे नबी को कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे नबी ऐसे भी कोई बात बोल दे तो हमारे ऊपर ईमान लाना वाजिब है, लेकिन अल्लाह के नबी कसम खा के कह रहे हैं वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है। लौ बदा लकुम मूसा, अगर आज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आ जाए, वत्तबातुमूहु वतरक्तुमूनी, और तुम मुझे छोड़कर मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करने लगो, उनको अपना इमाम बना लो, उनके पीछे पीछे चलने लगो, उनकी इक्तिदा करने लगो, लज़ललतुम अन सवाइस सबील, तो तुम गुमराह हो जाओगे, तुम सीधी राह से भटक जाओगे। वलौ काना मूसा हय्यन, और ऐ मेरे सहाबा कान खोल के सुन लो, अगर आज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा होते, अगर बाहयात होते, वह अदरक नबुवती, और वो मेरी नबूवत को पा लेते, अगर उनके सामने मेरी नबूवत आ जाती, लत्तबानी, तो वो भी मेरी ही पैरवी करते, मेरे ही ऊपर ईमान लाते। आप गौर कीजिए, नबी अकरम के सामने तौरात पढ़ी जा रही है। ठीक है, तौरात के अंदर थोड़ा यहूदियों ने तहरीफ की थी, लेकिन ऐसा तो नहीं कि तौरात पूरी की पूरी गलत थी। तौरात के अंदर मिक्स बातें थी, सही भी थी गलत भी थी। नबी अकरम ने तौरात पढ़ने पर गुस्से का इजहार किया। पता ये चला कि जब रब का कुरान मौजूद है, जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान मौजूद है, तो किसी ऐसी किताब को पढ़ने की परमिशन नहीं दी जा सकती जिसके अंदर मिक्स बातें हैं, सही भी है गलत भी है। किताब वो पढ़ो
जो 110% सच्ची है, सही है, और ऐसी अगर कोई किताब है तो या तो रब का कुरान है या मुस्तफा का फरमान है। इमाम आजम कौन? इमाम आजम वो हस्ती है कि जिस हस्ती के पीछे मूसा कलीमुल्लाह ने नमाज पढ़ी है, जिसके पीछे इब्राहिम खलीलुल्लाह ने नमाज पढ़ी है, जिसके पीछे ईसा रूहुल्लाह ने नमाज पढ़ी है। आप लोग माशाअल्लाह दलील वाले हैं, बगैर दलील के मानेंगे नहीं। चलिए दलील दे देता हूं। सही मुस्लिम किताबुल ईमान, हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जब मैं मेराज पर गया तो मेराज से आने के बाद में हतीम में मौजूद था। खाने काबा के पास जो हतीम नाम की जगह है, मैं वहां पर मौजूद था। कुरैश के लोग फसअलतनी कुरैशुन अन अशिया मिन बैतिल मक़दिस लम उसबितहा, कुरैश के लोग मुझसे बैतुल मुक़द्दस के बारे में ऐसे ऐसे सवालात करने लगे जो मुझे याद नहीं थे। भाई अल्लाह के रसूल ने कभी बैतुल मुक़द्दस देखा नहीं था, मेराज के मौके पर आपने देखा था और वहां आपने नबियों की इमामत कराई थी। अब मक्का वाले पूछ के आ रहे कि बैतुल मुक़द्दस में कितने दरवाजे हैं, उसके कितने खंबे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, उसके दाहिने क्या है, उसके लेफ्ट क्या है, उसके राइट क्या है। अल्लाह के प्यारे नबी कहते मुझे याद नहीं था ये सब, और ये कॉमन सेंस की बात है। एक आदमी बीजापुर आए गोल गुंबद देखने के लिए, वो गोल गुंबद देखने के लिए खास तौर से भी अगर आए और एक ही बार देखने के बाद हम उससे पूछने लगे कि भाई तुम गोल गुंबद में गए तो अच्छा, अंदर गए तो दाहिने क्या था, बाएं क्या था, फिर वो जो है गुंबद के नीचे क्या था, और वहां किसकी किसकी मजार थी, पहली वाली मजार किसकी थी, दुनिया भर की बातें हम उससे पूछें। वो आदमी जो गोल गुंबद खास तौर से देखने के लिए आया है वो भी जवाब नहीं दे पाएगा इन सारे सवालों का। और एक आदमी जो ऐसे ही गोल गुंबद के पास से गुजरा हो, उससे आप उसकी हिस्ट्री पूछें तो इंतहाई मुश्किल बात है। अल्लाह के प्यारे नबी बैतुल मुक़द्दस विजिट करने नहीं गए थे, उसकी सैर करने नहीं गए थे, नऊज़ुबिल्लाह। अल्लाह के हुक्म से आपको ले जाया गया, आपने नबियों की इमामत कराई। अब पूछा जा रहा है खंबे कितने हैं, पूछा जा रहा है दरवाजे कितने हैं। अल्लाह के नबी के पास कोई जवाब नहीं। अब इल्जाम क्या लग रहा है, झूठ बोल रहे हैं। देखो झूठे हैं, देखो कहते कि मैं गया था और जवाब नहीं दे पा रहे, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, फकुरिबतु मा लम उकरब मिसलहु क़त्त, मुझे इतनी तकलीफ हुई कि उतनी तकलीफ कभी नहीं हुई थी। नबी अकरम के ऊपर झूठ का ब्लेम लग रहा है। आज तक किसी माई के लाल में यह मजाल नहीं थी कि जो अल्लाह के नबी को झूठा करार दे। शायर कहा गया, मजनू कहा गया, साहिर और जादूगर का लक़ब दिया गया, लेकिन दुश्मनों को भी तस्लीम था कि ये झूठ तो नहीं बोलते। मगर आज ऐसी सिचुएशन बनी है, अल्लाह के रसूल फरमाते मुझे इतनी तकलीफ हुई कि उतनी तकलीफ कभी नहीं हुई थी। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी की तकलीफ को फौरन दूर कर दिया। फरमाया फरफ़अहुल्लाहु ली, अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मुक़द्दस को मेरे सामने लाके रख दिया। मेरी आंखों के सामने बैतुल मुक़द्दस का पूरा मंजर आ गया। फमा सालूनी अन शैइन, मक्का के काफिर मुझसे जो जो सवाल करते थे, मैं उस बैतुल मुक़द्दस के सीन को देखकर जवाब देता चला जाता था। वो जिस एंगल से सवाल करते वो एंगल अल्लाह ताला मेरे सामने लाके रख देता, मैं उनके एक एक सवाल का जवाब देता चला गया। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब मैं बैतुल मुक़द्दस में गया तो मैंने अपने आसपास रसूलों को देखा, नबियों को देखा। मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को भी नमाज पढ़ते देखा। फैज़ा ज़रबुन जादुन, मूसा अलैहिस्सलाम दुबले पतले थे, बहुत
मोटे ताजे नहीं थे, औसत बॉडी के थे, जादुन घुंघराले बाल के थे, कान्नहु मिन रिजाल शनुवता, उनका चेहरा देखकर उनकी शक्ल अरब के मशहूर कबीले शनुआ के लोगों की तरह मिलती जुलती थी। उसके बाद मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को भी नमाज पढ़ते देखा। ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल हजरत उर्वा बिन मसूद के से बहुत मिलती जुलती थी। उसके बाद मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी देखा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शक्ल तुम्हारे नबी से, यानी अल्लाह के नबी अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुझसे ज्यादा मिलती जुलती थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शक्ल और मेरी शक्ल मिलती जुलती थी। उसके बाद फरमाते फहानतिस सलातु, नमाज का वक्त हुआ, फअममतुहुम, मैंने नमाज पढ़ाई। सारे नबियों का इमाम कौन? हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इमाम आजम कौन? इस हदीस पाक ने बता दिया कि इमाम आजम वो हस्ती है कि जिन्होंने नबियों की भी इमामत कराई है। भाई इंसानों में सबसे बेहतर अल्लाह के अंबियाए किराम है, अल्लाह के रसूल है, और तमाम रसूलों का जो इमाम है वही तो इमाम आजम है। अगर इतने से भी बात समझ में नहीं आई तो सही मुस्लिम किताबुल फजाइल की वो हदीस अपने सामने रखिए। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं अना सय्यदु वलदी आदम, मैं तमाम आदम की औलाद का सरदार हूं, मैं तमाम इंसानों का सरदार हूं। जो तमाम इंसानों का सरदार है उससे बड़ा इमाम कौन हो सकता है? उसके रहते किसी और को इमाम आजम का लक़ब कैसे दिया जा सकता है? व अव्वलु मन यनशक्कु अन्हुल क़ब्रु, क़यामत के दिन सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी। व अव्वलु शाफ़िईन, क़यामत के दिन सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा। व अव्वलु मुशफ़्फ़ईन, और क़यामत के दिन सबसे पहले मेरी ही शफाअत कबूल की जाएगी। तो सारे नबियों का इमाम कौन? इमाम आजम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम इंसानों का इमाम कौन? इमाम आजम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज एक साहब की तकरीर सुन रहा था, सुनना चाहिए, अपनों के साथ साथ दूसरों को भी सुनना चाहिए। सुन रहा था, यही नागपुर के रहने वाले हैं, लैपटॉप लेकर घूमते हैं। कह रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 71 में, आयत नंबर 71 में फरमाया यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हम तमाम लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। हनफी लोग इमाम अबू हनीफा के साथ आएंगे। मेरे अल्फाज नहीं है, वीडियो मौजूद है, आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। मालिकी लोग इमाम मालिक के साथ आ जाएंगे, शाफई लोग इमाम शाफई के साथ आ जाएंगे, हम्बली लोग इमाम अहमद इब्न हम्बल के साथ आ जाएंगे। ये लोग किसके साथ आएंगे? उन्होंने कहा ये लोग किसके साथ? जिसका कोई इमाम ही नहीं वो किसके साथ आएगा? आइए इस आयत की तफसीर देखते हैं, और तफसीर हम अपनी नहीं बयान करेंगे क्योंकि हम लोग तो 150 साल हुआ आए हुए, हम लोग पीछे चलते हैं 700 साल पहले। तफसीर के मैदान के एक्सपर्ट इमाम हाफिज इमादुद्दीन इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी तफसीर की किताब तफसीरुल कुरानिल अज़ीम, जिसको तफसीर इब्ने कसीर के नाम से जाना जाता है, और इस तफसीर इब्ने कसीर का उर्दू जुबान में तर्जमा करने की सआदत अगर किसी को हासिल हुई तो अहले हदीस के एक लाल को अल्लामा मोहम्मद जोना गढ़ी खतीबुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को हासिल हुई। और आज भी यही तर्जुमा तफसीर इब्ने कसीर का पूरे इंडिया, पाकिस्तान, पूरे बर्र सगीर में चलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस आयत की तफसीर में अल्लामा इब्ने कसीर कहते हैं कि इस आयत में कहा गया कि हम क़यामत के दिन सबको उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। बोले इमाम से यहां 3 मतलब हो सकता है। एक मतलब यह है कि हम हर उम्मत को उसके नबी के साथ बुलाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत उनके साथ आएगी, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत उनके साथ आएगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत उनके साथ आएगी, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत उनके साथ आएगी। दूसरी तफसीर यह की गई इस आयत की
کہ ہم ہر امت کو اس کی کتاب کے ساتھ بلائیں گے. مسلمان قرآن کے ساتھ آئیں گے، یہودی تورات کے ساتھ آئیں گے، عیسائی انجیل کے ساتھ آئیں گے. ہر نبی کی امت اس نبی کی کتاب کے ساتھ آئے گی. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ یعنی ان کے نامہ اعمال کے ساتھ بلائیں گے. اور علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ جو تیسری والی تفسیر ہے یہی زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہے. کیوں؟ اس کی تائید سورہ یاسین کی ایک آیت سے ہوتی ہے. سورہ یاسین کے اندر اللہ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے انسان کا ہر عمل اس کے امام مبین کے اندر، اس کی کھلی ہوئی کتاب کے اندر یعنی اس کے نامہ اعمال میں نوٹ کر دیا ہے، ریکارڈ کر دیا ہے. تو اللہ نے نامہ اعمال کو امام مبین قرار دیا ہے. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں اس لیے اس آیت میں امام سے مراد یہی زیادہ بہتر اور راجح بات ہے. لیکن علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس آیت کا یہ مطلب لیا جائے کہ ہم ہر امت کو اس کے قائد کے ساتھ، اس کے نبی کے ساتھ بلائیں گے، تو علامہ ابن کثیر ایک قول یہاں پہ کوٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں وقال بعض السلف، بعض سلف کا قول ہے کہ ھذا اکبر فضیلت لاصحاب الحدیث. کہتے ہیں کہ اس کے اندر اصحاب الحدیث کے لیے، حدیث پر چلنے والوں کے لیے، اہل الحدیث کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے. لأن امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ان کا امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اب کوئی بتائے ناگپور کے اس لیپ ٹاپ والے مقرر کو کہ بھئی تم کہتے ہو کہ ان کا کوئی امام ہی نہیں ہے، اور 7ویں 8ویں صدی ہجری کا امام بول رہا ہے، اور تفسیر کے میدان کا ایکسپرٹ بول رہا ہے، اور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے. بعض سلف کا قول ہے، بعض ائمہ کا قول ہے کہ اس آیت میں اصحاب الحدیث کی، اہل الحدیث کی فضیلت ہے، اس لیے کہ ان کا امام کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. امام اعظم وہی ہو سکتا ہے جو معصوم ہو، اس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ معصوم ہو. اور ایسی اگر کوئی ہستی ہے تو صرف ایک ہستی ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو جائے، ڈوب جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ستارے کی قسم کھا کے یہ بتا رہا ہے کہ میں بھی نبوت کے ایک ستارے کی بات کرنے جا رہا ہوں، میں رسالت کے ایک ستارے کی بات کرنے جا رہا ہوں، میں سراج منیر کی بات کرنے جا رہا ہوں، میں نور نبوت کی بات کرنے جا رہا ہوں، میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے جا رہا ہوں. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوب جائے. ما ضل صاحبکم وما غوا، اے لوگو ہم نے تم کو جو نبی دیا ہے، ہم نے تم کو جو رسول دیا ہے، نہ تو اس کے اندر ضلالت ہے نہ غوایت ہے. ہمارے علماء بیٹھے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ما ضل، نہ تو وہ نبی ضلالت والا ہے، وما غوا، نہ تو غوایت والا ہے. ضلالت بولتے ہیں علم کی گمراہی کو. ایک انسان کے پاس علم ہی نہیں ہے، بغیر علم کے عمل کر رہا ہے، بغیر دلیل کے عمل کر رہا ہے، ایسا آدمی کیا ہے؟ ضلالت والا ہے. اس کے پاس علم ہی نہیں ہے. اور ایک آدمی کے پاس علم تو ہے، علم کے اوپر عمل نہیں ہے، ایسا آدمی غوایت والا ہے. فرمایا کہ ہم نے تمہیں جو رسول دیا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ اس کے علم کے اندر کوئی کجی ہے، نہ اس کے عمل کے اندر کوئی کجی ہے. اس کا علم بھی کمپلیٹ ہے، اس کا عمل بھی کمپلیٹ ہے. اس کا علم بھی بے داغ ہے، اس کا عمل بھی بے داغ ہے. وما ينطق عن الهوى. اور ایک بات یاد رکھو
میرا رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا. ان هو الا وحی یوحا، میرے نبی تو وہی بولتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا جاتا ہے. چلیے اس کی بھی دلیل دے دیتا ہوں. قرآن حکیم کی اس آیت سے جو مسئلہ مستنبط ہوا کہ اللہ کے رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، اس چیز پر 2 دلیلیں حدیث سے دے دیتا ہوں. اللہ کے رسول کے یہ حدیث جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس کو علامہ طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر نقل کیا اور شیخ البانی نے صحیحہ میں صحیح قرار دیا. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ بال بچے فیملی پریوار گھر باپ سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اور اے اللہ کے نبی جب مجھے آپ کی یاد آتی ہے فما اصبرو، تو میں صبر نہیں کر پاتا جب تک میں آپ کا دیدار نہیں کر لیتا، میں آپ کو دیکھ نہیں لیتا، مجھے قرار نہیں ملتا، مجھے سکون نہیں ملتا. اے اللہ کے نبی ایک پرابلم ہے، ذکر تو موتی و موتک، اللہ کے نبی ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میں مر جاؤں گا، آپ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، آپ کا بھی انتقال ہو جائے گا. اے اللہ کے نبی رفیت مع النبیین، آپ تو نبیوں کے ساتھ بلند مقام پہ ہوں گے، اونچے مقام پر ہوں گے، اور میں اگر جنت میں چلا بھی گیا تو میں ایک عام لوگوں میں شمار کیا جاؤں گا. تو اے اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ جنت میں بھی میرے اندر یہی تڑپ رہے گی کہ میں اپنے نبی کا دیدار کروں، اپنے نبی کو دیکھوں. اے اللہ کے نبی دنیا میں آپ کے بغیر قرار نہیں ملتا تو جنت میں کیسے آپ کو دیکھوں گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں فسکتا، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا. جواب آپ نے اس لیے نہیں دیا کیونکہ جواب ابھی اللہ کی طرف سے بتایا نہیں گیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آتے اور سورہ نساء کی آیت کریمہ نازل ہو جاتی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. سورہ نساء کی آیت نازل ہو جاتی ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نبیوں کے ساتھ رہے گا، صدیقین کے ساتھ رہے گا، شہداء کے ساتھ رہے گا، صالحین کے ساتھ رہے گا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اللہ کے رسول اپنے صحابی کو بلاتے ادھر آؤ، تمہارے سوال کا جواب مل گیا. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، ان کی زبان رسالت، ان کی زبان ترجمان حق ہے، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہے. میں نام نہیں لوں گا. ہمارے ہندوستان کے اندر ایک عالم دین گزرے ہیں، ان کا جملہ ہے، ان کی سوانح لکھنے والوں نے، ان کی زندگی پر لکھنے والوں نے لکھا ہے، ان کا یہ جملہ ہے کہ حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں؟ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کتاب العلم کے اندر لائے ہیں. عبداللہ بن عمرو بن عاص صحابی رسول کہتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کی ہر بات لکھ لیتا تھا. آج بہت سارے لوگ بولتے ہیں حدیث کا معاملہ تھوڑا ڈاؤٹ فل ہے، قرآن تو صحیح ہے لیکن حدیث کا معاملہ تھوڑا ڈاؤٹ فل ہے، حدیث بہت بعد میں لکھی گئی. یہ صحیح بات ہے کیا؟ غلط بات ہے. حدیث لکھنے کا سلسلہ صحابہ کے دور سے شروع ہو چکا تھا. یہ الگ بات ہے کہ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں آپس میں مکس اپ نہ ہو، اس لیے اللہ کے رسول نے بعض اوقات اپنے صحابہ کو منع بھی کیا کہ حدیث کو لکھا مت کرو، قرآن لکھو، حدیث کو یاد کرو. لیکن آپ نے اجازت بھی دی بہت سارے صحابہ کو جن کے اوپر آپ کو بھروسہ تھا کہ یہ مکس نہیں کریں گے، اور بہت سارے صحابہ نے اللہ کے رسول کی حدیثوں کو بھی لکھا. ہمارے ہندوستان ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں
مولانا حمیداللہ پاکستان کے تھے، پیرس میں رہا کرتے تھے. انہوں نے اس پر باقاعدہ تحقیق کی اور انہوں نے ثابت کیا، پروف کیا کہ بہت سارے صحابہ کی کتابیں ایسے ملتی ہیں. عبداللہ بن عمرو بن عاص صحابی رسول کیا بول رہے کہ میں اللہ کے نبی کی ہر بات لکھتا تھا. پتا چلا کہ حدیثوں کو لکھنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا. کہتے فنہتنی قریش، مجھے کچھ لوگوں نے منع کر دیا. بولے تم حدیث مت لکھا کرو، ہر حدیث مت لکھا کرو. بولے کیوں؟ بولے اللہ کے رسول انسان ہے، وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بشرٌ، اللہ کے رسول بشر ہے. يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، کبھی کبھی اللہ کے رسول غصے کے عالم میں بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی نارمل حالت میں ہوتے ہیں. تم ہر بات لکھتے ہو، غصے کے عالم میں کوئی بات اگر اللہ کے رسول کی زبان سے غلط نکل گئی تو تم وہ بھی لکھ لیتے ہو. تم ہر بات لکھتے ہو، ایسا مت کیا کرو، مت لکھا کرو. عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے فَأَمْسَقْتُ عَنِ الْكِتَابِ، میں نے لکھنا بند کر دیا. وَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے اللہ کے رسول سے جا کے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کی پہلے ہر بات لکھ لیتا تھا، اب نہیں لکھتا ہوں، مجھے لوگوں نے منع کر دیا. فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ، اللہ کے رسول نے اپنی انگلی سے اپنی زبان کی طرف، اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اکتب، اے عبداللہ بن عمرو بن عاص تم میری ہر بات کو، ہر لفظ کو تم لکھ لیا کرو. فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ، اس لیے کہ میری زبان سے وہی جملہ نکلتا ہے جو حق ہوتا ہے، میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے، نہ حق نہیں نکلتا. یہ امام اعظم کا مقام ہے، یہ امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ آپ کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے. اب کوئی امتی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میری زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے تو گویا وہ رسول کی جگہ پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، نعوذ باللہ. امام اعظم وہ ہستی ہیں کہ میرا نبی آسمان کی طرف پریشانی کے عالم میں اگر نظر اٹھا دے تو رب العالمین قبلہ بدل دے، قبلہ بدل دے. اللہ کے نبی صحابہ کو لے کے مدینہ پہنچے ہیں، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ ہے، بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی بار بار آسمان کی طرف نگاہ کر رہے ہیں کہ کاش ہمارا قبلہ کعبہ بن جائے، ہمارا قبلہ بیت اللہ بن جائے. اللہ نے آیت نازل فرما دی قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اے نبی آپ کا بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھانا، اپنی نظریں اٹھانا ہم محسوس کر رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے میرے نبی کہ آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا رہے ہیں. اے میرے نبی ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کی مرضی کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ کی خواہش کیا ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا جائے. اے میرے نبی جاؤ، آج سے ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. یہ نبی کا مقام ہے، یہ امام اعظم کا مقام ہے کہ امام اعظم کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ جائے تو قبلہ تبدیل ہو جائے. اور ایک بات بولوں، آپ کے امام یہ عبدالرشید صاحب بھی ہیں جو ہم مسجد میں نماز پڑھاتے، وہ بھی امام ہے. بولو امام ہے کہ نہیں؟ بولو. ہم لوگ اپنے مسجد کے امام کو بھی امام صاحب بولتے کہ نہیں بولتے؟ بھی بولو. امام صاحب بولتے، لیکن کیا ان کی ہر بات مانتے؟ وہ کوئی غلط بات بولیں گے تب بھی ہم مانیں گے؟ نہیں نہیں، آپ امام ہیں لیکن آپ کی بھی ایک لمٹ ہے، آپ کی ہر بات نہیں مانیں گے. آپ کی کوئی بات غلط ہوئی آپ کو ٹوکیں گے، آپ کی بات پر آبجیکشن کریں گے، آپ کی بات کو قبول نہیں کریں گے. ارے کوئی ہندوستان میں آپ کی جماعت کا سب سے بڑا عالم ہے،
جس کی آپ سب سے زیادہ عزت کرتے ہیں، وہ بھی اگر کوئی بات بولتا ہے اور وہ بات اگر غلط ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، تو بولو آبجیکشن کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بولو اس کو ٹوکیں گے کہ نہیں ٹوکیں گے؟ کیا ہم اس کی غلط بات بھی مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ پتا چلا کہ دنیا کے جتنے امام ہیں ان کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ جو دے دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ یہ پاور کس کے پاس ہے؟ یہ پاور امام اعظم کے پاس ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ میرا رسول تمہیں جو دے دے اس کو لے لو، اور میرا رسول تمہیں جس سے منع کر دے تم اس سے رک جاؤ، وہ کام نہ کرو۔ یہ اختیار، یہ اتھارٹی اگر کسی کو دی گئی تو یہ امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ جی چاہتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب و تفسیر القرآن کے اندر یہ حدیث لائے ہیں، اور میں اس حدیث پر اپنی ماں بہنوں کی توجہ چاہوں گا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول کہتے ہیں لعن اللہ الواشماتی والمتشماتی والمتنمساتی والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ اللہ کی لعنت ہو ٹیٹو بنوانے والی پر اور ٹیٹو بنانے والی پر، گدنا گودنے والی پر، گدنا گدوانے والی پر، والمتنمسات اور اپنے آئی برو کو سیٹ کروانے والی پر، والمتفلجات اور اپنے دانتوں کے بیچ میں آرٹیفیشیل گیپنگ کرانے والی پر، المغیرات خلق اللہ، یہ وہ عورتیں ہیں جو اللہ کی تخلیق کو بدلتی ہیں، جنہیں اللہ کی تخلیق پسند نہیں ہے، ان کو اللہ نے جیسا بنایا ہے وہ ویسی رہنا نہیں چاہتی، وہ کبھی ٹیٹو بنواتی ہیں، کبھی اپنے آئی برو کو سیٹ کرتی ہیں، کبھی اپنے دانتوں میں آرٹیفیشیل گیپنگ کرواتی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں، اب کسی عورت کو داڑھی کے پاس بال نکل گیا ہے، کیا کرے گی؟ وہ اس کو ریموو کروا سکتی ہے۔ کسی عورت کو مونچھ کے پاس بال نکل گیا، ریموو کرا سکتی ہے۔ یہاں خاص آئی برو مراد ہے، جو بال اکھڑوانے کی بات حدیث میں کہی، اسے علماء نے یہ بتایا ہے، وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد آئی برو سیٹ کرنے والی، آئی برو کے بالوں کو نوچنے اور اکھاڑنے والی عورتیں مراد ہیں۔ بہت ساری عورتوں کے دانت باہر کی طرف نکلے ہیں، ان کو جو ہے ڈینٹسٹ جو ہوتا ہے وہ سیٹ کر دیتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، وہ بدنما لگتا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ اچھے خاصے دانت ہیں، ان کے بیچ میں گیپنگ کرائی جا رہی ہے فیشن کے نام پہ۔ فرمایا اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں کے اوپر۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِّن بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمَّ يَعْقُوبَ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ فتویٰ جو انہوں نے نام لے لے کے کہا تھا کہ اللہ کی لعنت ایسی عورتوں پر، ایسی عورتوں پر، ایسی عورتوں پر، ان کا یہ فتویٰ قبیلہ بنو اسد کی ایک عورت، ام یعقوب نام کی ایک عورت کو خبر لگی ان کے اس فتوے کے بارے میں۔ میری مائیں بہنیں توجہ دے، غور کریں۔ آج عورتیں دین کے معاملے میں سینسیٹیو نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں کہ ان کو اپنے پرسنل طہارت کے مسائل نہیں معلوم، اور انہوں نے کبھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ اب تو الحمدللہ آسانی ہے، باقاعدہ کتابیں موجود ہیں، پورا لٹریچر موجود ہے۔ اب وہ بات بھی نہیں ہے کہ آپ کو کسی جینٹ سے، کسی میل سے، کسی مرد سے جا کے پوچھنا پڑے گا، لیکن آج کوشش نہیں ہو رہی۔ آج عورتوں کو کس بات کی کوشش ہے، کس بات سے مطلب ہے؟ ہمارا سیریل نہیں چھوٹنا، ہمارے کیبل کا مہینہ ختم ہوا، اپنے میاں کو فون کر کے فوراً بول دینے کا ہے کہ بھئی آپ کا ٹی وی جو ہے بیکار پڑا ہوا ہے، پہلے اس کو ریچارج کراؤ، ہمارا آج کا سیریل چھوٹ رہا ہے، چھوٹ جائے گا تو بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ اور ابھی آپ کے بیجاپور کے ایک صاحب بولے کہ لیڈیز کپڑے کا کاروبار کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، ہر مہینے ان کا فیشن بدلتا رہتا ہے۔
تو یہ حالت ہے ان کی. دین کی جانکاری، اپنے پرسنل مسائل کی جانکاری، اپنی طہارت اور پاکی کے مسائل کی جانکاری آج زیادہ تر عورتوں کو نہیں ہے. اللہ کے رسول نے انصار کی عورتوں کے بارے میں ایک موقع پر فرمایا تھا، نعم النساء نساء الانصار، اور انصار کی عورتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، لا یمنعہن الحیاء، ان کو ان کی شرم و حیا دین سیکھنے سے روکتی نہیں ہے. وہ دین سیکھنے کے معاملے میں شرماتی نہیں ہے، دین کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہوتی ہے فوراً دور کر لیتی. عبداللہ بن مسعود کا یہ فتویٰ اس عورت کو پتا چلا، وہ عورت چل کے آئی عبداللہ بن مسعود کے پاس پردے میں، اور عبداللہ ابن مسعود سے کہتی ہے کہ مجھے ایسا فتویٰ ملا ہے آپ کا. آپ نے نام لے کے کہا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں کے اوپر جو گدنا گودتی ہیں، جو گدنا گدواتی ہیں، جو آئی برو سیٹ کرتی ہیں، جو دانتوں میں گیپنگ کرواتی ہیں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس کی دلیل کیا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے صحابہ کا مزاج، یہ صحابہ کا مزاج ہے. لوگ سن کے مسلمان ہو جاتے ہیں. یہاں دلیل مانگی جا رہی ہے کہ اے عبداللہ ابن مسعود، آپ اللہ کے رسول کے بہت بڑے صحابی ہیں، ٹھیک ہے آپ کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بات آپ اللہ کی لعنت کر رہے ہیں، بتائیے اس کی دلیل کیا ہے. واٹ از دا پروف؟ ویئر از دا پروف؟ واٹ از دا سورس آف یور فتویٰ؟ آپ کے فتوے کی دلیل کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، مالی، میں کیوں نہ لعنت کروں ایسی عورت کے اوپر کہ جس عورت کے اوپر اللہ کے رسول نے بھی لعنت کی ہے اور جس عورت کے اوپر قرآن کے اندر بھی لعنت ہے. اب وہ عورت کیا کہتی ہے، غور سے سنیے گا اس عورت کے جملے. کہتی لقد قرأت ما بین اللوحین. اے عبداللہ ابن مسعود، الحمدللہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، اے ٹو زیڈ الحمدللہ سے لے کے من الجنت والناس تک پورا قرآن پڑھا ہے. مجھے پورے قرآن میں کہیں ایسی کوئی آیت نہیں ملی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے. اللہ اکبر. نبی کے زمانے کی عورتیں پورا قرآن پڑھ کے دعویٰ کرتی تھیں کہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، اور میں چیلنج کرتی ہوں کہ قرآن میں یہ بات نہیں لکھی ہے. اور آج کل کی عورتیں رمضان آیا تو ایک دو قرآن پڑھ لیا، بولے بہت نیکی کر لی ہم نے، ایک قرآن پورے رمضان میں ختم کر دیا. کیا نالج ہے. صحابی رسول کو چیلنج کر رہی ہے، اور صحابی بھی کون؟ عبداللہ ابن مسعود، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. کہتی ہیں میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے پورے قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ملی. کہا لو کنت قرأتیہ لوجدتیہ. کہا محترمہ اگر آپ نے پورا قرآن پڑھا ہوتا تو آپ کو آیت ملی ہوتی. آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول اکرم تمہیں دے دیں لے لو، اور جس سے رسول اکرم منع کر دے رک جاؤ. بولی ہاں یہ آیت تو پڑھی ہے. بولی تب بات کلیئر ہے، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، اور جب نبی نے لعنت کی ہے تو قرآن ہی کہہ رہا ہے جو رسول دے دے لے لو، جس سے رسول منع کرے رک جاؤ. اب وہ عورت کہتی اچھا مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی فیملی کی بھی کچھ عورتیں ایسا کرتی ہیں. ہاں اس زمانے کی عورتیں بھی علماء کو چھوڑتی نہیں تھی جیسے آج مولوی صاحب آپ کا پائجامہ ٹخنے کے نیچے جا رہا ہے. یہ حق ہے آپ کو پوچھنے کا، یہ اعتراض کرنے کا آپ کو حق ہے، اور یہ حق ہمارے پیارے نبی نے ہمیں دیا ہے. ابو بکر صدیق جیسا جلیل القدر صحابی رسول جب مسند خلافت پر براجمان ہوتے ہیں، جب خلیفہ ان کو بنایا جاتا ہے تو پہلا جو خطبہ دیتے ہیں اس میں کہتے ہیں ان احسنت فاعینونی. اے لوگو اگر ابو بکر کوئی کام اچھا کرے تو مدد کرنا، وَإِنْ أَسَاتُ، اور اگر ابو بکر سے بھی کوئی غلط کام ہو جائے فَقَوِّمُونِي، تو ٹھیک کر دینا. یہ مزاج دیا ہمارے نبی نے. بولی عبداللہ ابن مسعود آپ تو لعنت کرتے ہیں اور آپ کی فیملی کی عورتیں کرتی ہیں ایسا؟ کہا اچھا میرے گھر کی عورتیں کرتی ہے، چل جا دیکھ کیا میری کون سی بیوی کرتی ہے. گئی دیکھ کے آئی، غلط افواہ تھی، غلط خبر تھی. عبداللہ ابن مسعود کی کسی عورت کے اندر
یہ جو جتنے کام بتائے گئے، گدنا گدوانا، آئی برو سیٹ کرنا، دانتوں میں گیپنگ کرانا، کوئی کام ایسا نہیں تھا۔ واپس آ کے کہتی ہے معاف کیجیے گا مجھے غلط خبر لگی تھی۔ بولی تو کہتی ہے اگر میری کوئی بیوی، میری کوئی وائف اگر ایسا کرتی ماں جامعتھا، تو میں اپنی بیوی کے قریب نہ جاتا جب تک وہ اس عمل کو چھوڑ کے توبہ نہ کرتی، میں اس کے قریب نہ جاتا۔ اتنے اسٹرکٹ تھے صحابہ کرام اللہ کے رسول کی سنتوں کے معاملے میں۔ تو امام اعظم وہ ہے کہ جس امام کی ہر بات کو لینا ہی لینا ہے، اس کی کوئی بات چھوڑ نہیں سکتے۔ امام اعظم وہ ہستی ہے کہ اگر ان کی بات آ جائے تو جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے، ان کی بات پر کبھی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورہ نساء کی 65 نمبر کی آیت۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے پروردگار کی قسم، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، اے میرے نبی یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، جب تک تمہیں اپنا چیف جسٹس نہ بنا لیں، تمہارے فیصلے کو، تمہارے ڈیسیزن کو لاسٹ اینڈ فائنل ڈیسیزن نہ مان لیں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اور اے نبی تمہارا فیصلہ آ جانے کے بعد ان کے دل میں اگر مگر کی کوئی گنجائش باقی نہ بچے۔ امام اعظم وہی ہستی ہو سکتی کہ ان کا فیصلہ آنے کے بعد چو چرا اگر مگر ایسا ویسا بھی نہیں کر سکتے، ان کا فیصلہ ماننا ہی ہے، کوئی چوائس نہیں آپ کے پاس۔ سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، ایمان والا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے اور جب امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا، اس کو رسول کا فیصلہ ماننا ہی ہے۔ ایک بات بولوں، امام اعظم وہ ہستی ہیں کہ آج دنیا جن کو امام مانتی ہے ان اماموں نے بھی اس کو اپنا امام مانا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، سب کہو رحمت اللہ علیہ، ہم نے اماموں کا احترام کرنا سیکھا ہے، ہمارا منہج ہمیں بزرگوں اور ائمہ کا احترام کرنے کی تعلیم دیتا ہے، لیکن ہم اطاعت مطلق اگر کسی کی کرتے ہیں تو اپنے رسول کی کرتے ہیں۔ امام اعظم اگر کسی کو مانتے ہیں تو اللہ کے رسول کو مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، علامہ ابن عابدین نے قول نقل کیا البحر الرائق کے حاشیے پر، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اے لوگوں کان کھول کے سن لو، اے ابو حنیفہ کی طرف اپنی نسبت کرنے والوں کان کھول کے سن لو، جب کوئی صحیح حدیث تمہارے سامنے آ جائے تو یہ مت دیکھو کہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ کیا ہے، اسی صحیح حدیث کے اوپر میرا فتویٰ ہے، اسی کو میرا فتویٰ ماننا، اسی کو میرا مسلک ماننا، اسی کے اوپر تم عمل کرنا۔ گویا پتہ چلا کہ آج بہت سارے لوگ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو امام اعظم کہتے ہیں۔ اگر واقعی میں امام ابو حنیفہ کو امام اعظم مان لیا جائے تو امام ابو حنیفہ نے بھی اپنا امام اعظم اگر کسی کو بنایا ہے اور دنیا کو یہ سبق دیا ہے کہ واقعی میں اگر کوئی امام اعظم ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک دوسرے مقام پر امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ وقول الرسول فاترکوا قولی، اے لوگوں اگر میری کوئی بات، ابو حنیفہ کی کوئی بات اللہ کی کتاب سے ٹکرا رہی ہے، لوگ بولتے ٹکرا ہی نہیں سکتی، اتنے بڑے امام کی بات قرآن سے ٹکرائے گی؟ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا کیا؟ انہوں نے حدیث نہیں پڑھی تھی؟ ایک بات بتاؤں، جتنے امام گزرے، جتنے مجتہدین گزرے، انہوں نے دین کو سمجھا اور دین کو سمجھایا،
لیکن دین کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہو سکتی ہے. دلیل خود اللہ کے نبی کی حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران. اگر دین کے اندر اجتہاد کرنے والا مجتہد اگر کوئی اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد درست ہے تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا, 2 اجر ملے گا. وَإِنْ أَخْطَأَ, اور اگر اس سے غلطی ہو جائے فَلَهُ أَجْرٌ, تب بھی اس کو ایک سنگل ثواب ملے گا. اس نے دین کو سمجھنے کی بہرحال کوشش کی. امام ابو حنیفہ ہو, امام مالک ہو, امام احمد ابن حنبل ہو, یہ مجتہدین تھے, یہ اس امت کو دین سمجھانے والے تھے, مگر ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. وہ بیچارے تو اپنی غلطیوں پر بھی ثواب پائیں گے کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر کبھی حدیث رسول کو نہیں ٹھکرایا. مگر آج حدیث رسول اور سنت رسول کی موجودگی میں ہم نے ان ائمہ کے قول کو سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں کہ نہیں بھئی ہم تو ان کو نہیں چھوڑیں گے تو ہمیں اللہ بھی نہیں چھوڑے گا. یہ بات یاد رکھیں. امام ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری کوئی بات اگر اللہ کی کتاب کے خلاف ہے, محمد رسول اللہ کی بات کے خلاف ہے, چھوڑ دو. 3 طلاق کا مسئلہ پورے انڈیا میں چل رہا ہے. لوگ گو مگو کر رہے ہیں, حکومت کی بٹرنگ ہو رہی ہے, پروگرام خوب ہو رہے ہیں. کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے طلاق کا, یہ محمد رسول اللہ کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے. یہ جرأت کسی کے اندر نہیں ہے. کیا یہ طریقہ طلاق کا صحیح ہے؟ یہ اماموں کا بنایا ہوا طریقہ ہو سکتا ہے, امام اعظم نے ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا. امام ابو حنیفہ کا نے بھی اگر اپنا امام کسی کو بتایا ہے اور امام اعظم اگر کسی کو قرار دیا ہے تو میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے. امام مالک کیا بولتے ہیں؟ یہ 2 نمبر کے امام ہیں. کہتے ہیں انما انا بشر, I am just a man, میں ایک انسان ہوں. اصیب و اختی, میری بات صحیح بھی ہو سکتی ہے, میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے. فما وافق من رأیی الکتاب والسنہ, میری جو بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے لے لو. امام مالک کے ماننے والے نماز میں نیت میں ہاتھ نہیں باندھتے, معلوم آپ کو؟ اللہ کے نبی کی کتنی حدیثیں موجود ہیں کہ آپ اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھ کے نماز میں پڑھتے تھے. یعنی اس میں تو اختلاف ہے علماء کا کہ کہاں باندھتے تھے, لیکن اس میں تو کوئی اختلاف نظر نہیں آ رہا ہے کہ باندھتے تھے کہ نہیں باندھتے تھے. مگر امام مالک کے ماننے والوں نے پکڑ لیا کہ امام مالک کا فتویٰ ہے کہ ارسال یدین کرنا ہے, بغیر ہاتھ باندھے نماز پڑھنا ہے, بغیر ہاتھ باندھے نماز پڑھ رہے. کیا یہ امام مالک کی تعلیم ہے؟ کہہ رہے میری جو رائے کتاب و سنت کے مطابق ہو لے لو, اور جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اسے چھوڑ دو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 3 نمبر کے امام ہیں 4 اماموں میں. کہتے ہیں اجمع المسلمون علی ان من استبان له سنة عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لم يحل له ان يدعها لقول احد. کہتے لوگوں کان کھول کے سن لو, اس پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اگر کسی کے سامنے اللہ کے رسول کی کوئی سنت آ جائے, کوئی حدیث آ جائے, تو کسی کے قول کی وجہ سے حدیث کو نہیں چھوڑا جا سکتا. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ یہ 4 اماموں میں 4 نمبر کے امام ہیں, لاسٹ امام ہیں. ان کی حدیث کی کتاب بہت مشہور ہے, مسند احمد ابن حنبل. امام احمد کیا کہتے ہیں؟ وہ تو صاف صاف اعلان کرتے ہیں لا تقلدنی, میری تقلید مت کرنا. ولا تقلد مالکا, امام مالک کی تقلید مت کرنا. ولا الشافعی, امام شافعی کی تقلید مت کرنا. ولا الاوزاعی, امام اوزاعی کی تقلید مت کرنا. ولا الثوری, امام سفیان ثوری کی تقلید مت کرنا. وخذوا من حیث اخذوا, انہوں نے دین کو جہاں سے لیا قرآن اور حدیث کو وہیں سے لینا. آج ہم نے کس کو امام اعظم بنا دیا؟ سب کے اپنے اپنے امام اعظم بن گئے.
किसी ने बरेली को अपना किबला बना लिया, किसी ने निजामुद्दीन को अपना मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे बड़ा मुकद्दस शहर का दर्जा देने की बात कह दी। मेरे भाइयों, ऐसा तासुब न पैदा करो, अकीदत में इतने अंधे न बनो। इमाम आजम वो हस्ती है कि अगर उनकी कोई बात हमारे दिमाग में नहीं आती है तो भी मानना है। हजरत उमर फारूक को देखो, खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, हजर अस्वद के सामने खड़े हैं, कहते हैं हजर अस्वद, मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, तू किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकता, तू किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज हमारे कितने गैर मुस्लिम भाई ऐसे हैं जो समझते हैं कि हम लोग जो है हजर अस्वद की पूजा करते हैं, खाने काबा की पूजा करते हैं। उनको यह भी पता नहीं कि हम खाने काबा को अपना माबूद नहीं मानते, हम हजर अस्वद को अपना माबूद नहीं मानते। हम खाने काबा का तवाफ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे नबी ने करने का हुक्म दिया है। हम हजर अस्वद का बोसा या उसको टच करते इसलिए करते क्योंकि हमारे नबी ने किया है। तो हजरत उमर कहते हैं मैं जानता हूं तू एक पत्थर है, तू किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसके बाद हजरत उमर कहते हैं मालना वलिर्रमली। आप लोगों में जो लोग हज कर चुके हैं, एक मसला बता दूं, हज करने वाला हाजी जब हज करने जाता है तो जो पहली बार तवाफ करता है, तवाफ कुदूम, उसमें 7 चक्करों में जो शुरू के 3 चक्कर होते हैं उसमें छोटे छोटे कदम बना के जल्दी जल्दी दौड़ता है। मर्द को यह हुक्म दिया गया है, उसको रमल बोलते हैं। ये रमल करने का हुक्म अल्लाह के नबी ने क्यों दिया था? ये सन 7 हिजरी में जब अल्लाह के नबी उम्रतुल क़ज़ा करने के लिए गए अपने सहाबा को लेकर, तो सहाबे किराम की तबीयत थोड़ी डाउन थी, बुखार वगैरह उनको हो गया था, और मक्का के काफिरों ने ये ताना देना शुरू कर दिया था कि देखो इन लोगों को मदीना के मौसम इनको मदीना जाके इनकी तबीयत खराब हो गई, कमजोर हो गए। तो अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा एक काम करो, तुम लोग शुरुआत में 3 चक्करों में जल्दी जल्दी दौड़ो, अपनी ताकत का इजहार करो, रमल करो। हजरत उमर कहते हैं दौर खत्म हो गया, वो अब मक्के में कोई मुशरिक नहीं, अब पूरे अरब में कोई मुशरिक नहीं, तमाम हाजी मुसलमान हैं, अब रमल करने की क्या जरूरत है। लेकिन कहते हैं शैउन सनअहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अमल इमाम आजम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। फला नुहिब्बु अन नतरुकहु, ये अमल हम छोड़ नहीं सकते। नबी ने किया है, समझ में नहीं आ रहा है, सेंस में नहीं आ रहा है, दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन करना है। ये सहाबा का नजरिया था, ये सहाबा का मनहज था। मेरी माए बहनें सुने, एक वाकया उनके लिए भी सुना देता हूं। इमाम अहमद मुस्नद अहमद में वाकया नकल करते हैं। अल्लाह के नबी के एक सहाबी है जुलैबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु, नौजवान सहाबी है, थोड़े काले कलूटे बदसूरत हैं। अल्लाह के नबी इनके निकाह का पैगाम एक अंसारी साहबी को देते, बोलते तुम अपनी लड़की से शादी कर दो जुलैबीब की। कहते हैं अल्लाह के नबी मेरी लड़की इतनी खूबसूरत, जुलैबीब बदसूरत, काले कलूटे। बोले अल्लाह के नबी मैं लड़की की माँ से समझ के मशवरा करके बताऊंगा। घर आते हैं, लड़की की माँ के सामने यह ऑफर रखते हैं कि अल्लाह के नबी ने हमारी बेटी के लिए रिश्ता भेजा। बोले किसका रिश्ता भेजा? बोले जुलैबीब का रिश्ता भेजा। लड़की की माँ गुस्से में कहती है कि हम अपनी लड़की की शादी जुलैबीब से करेंगे। इतने अच्छे अच्छे घरों के रिश्ते आए, हमने रिजेक्ट कर दिए, ठुकरा दिए, कोई और नहीं मिला तो हम जुलैबीब से अपनी लड़की का निकाह करेंगे। लड़की अपने माँ बाप की बात सुन रही है। लड़की कहती है अतरुद्दून अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्रहु, ऐ मेरी अम्मी जान, ऐ मेरे अब्बू जान, आपका एहतराम, आपकी इज्जत, आपका सम्मान सर आंखों पर है, मगर रिश्ता भेजा किसने है? रिश्ता भेजने वाला कौन है? इमाम आजम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रिश्ता भेजा था। लड़की कहती है मेरी अम्मी जान है, मेरे अब्बू जान, आप लोग अल्लाह के नबी का भेजा हुआ रिश्ता न ठुकराइए, आप लोग मेरी शादी जुलैबीब के साथ करा दीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह इस निकाह में बरकत देगा। हजरत जुलैबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु की शादी उस लड़की से हो जाती है
اور اللہ کے نبی کو جب پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکی اللہ کے نبی کی سنت کے معاملے میں اتنی سیریس ہے، اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہم لا تجعل عیشہا کدا، اے اللہ اس لڑکی کی زندگی میں کبھی کوئی دشواری نہ آئے، کبھی کوئی پریشانی نہ آئے۔ بعد میں حضرت جلیبیب کے شہید ہو جانے کے بعد جب وہ لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے، علماء نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، وہ لڑکی بیوہ ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے روزی دیا کرتا تھا، اور سب سے زیادہ مدینہ میں سخاوت کرنے والی، اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتوں میں سے تھی۔ یہ صحابہ تھے، انہوں نے اگر اپنا امام اعظم کسی کو بنایا تو اپنے پیارے رسول کو بنایا، انہوں نے اپنی عقیدت و محبت کا مرکز اگر کسی کو بنایا تو اپنے رسول کو بنایا۔ رسول کی وہ بات جو ان کو سمجھ میں نہیں آئی تو بھی مانا۔ نبی اکرم نماز پڑھ رہے جوتا پہن کے، صحابہ نماز پڑھ رہے جوتا پہن کے، نبی نے جوتا اتار دیا، صحابہ نے جوتا اتار دیا۔ نبی نے سلام پھیرا، پوچھا ما حملکم علی القاء نعالکم، صحابہ میرے جوتے میں تو گندگی لگی تھی، میں نے اس لیے اتارا، مجھے فرشتے نے آ کے بتایا کہ جوتے میں گندگی لگی تھی، تم نے جوتا کیوں اتارا؟ کہا اے اللہ کے نبی آپ کو جوتا پہن کے نماز پڑھتے دیکھا، پہن کے پڑھنے لگے، آپ نے اتار دیا، ہم نے اتار دیا۔ یہ ہوتی ہے اتباع۔ کلمہ تو ہم سب پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کا تقاضا بھی معلوم ہے۔ لا الہ الا اللہ بتا رہا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، ایک اللہ کی عبادت۔ محمد الرسول اللہ یہ بتا رہا ہے زندگی کا منہج کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ۔ مجھے بتاؤ کسی اور کو امام اعظم کا درجہ دے، اگر آج ہم دے رہے ہیں تو مجھے بتاؤ کہ کیا کوئی اور ہے جس کے بارے میں رب کا قرآن یہ کہتا ہو کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں اگر نمونہ تمہارے لیے کوئی ہے، آئیڈیل تمہارے لیے کوئی ہے تو رسول ہے۔ رسول کا اٹھنا، رسول کا بیٹھنا، رسول کا کھانا، رسول کا پینا، رسول کی نماز، رسول کے نکاح، پوری زندگی کے تمام شعبے، آج اگر ہمارے لیے کوئی آئیڈیل اور نمونہ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگ نماز پڑھتے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا دے۔ سیدھا راستہ کس کے پاس ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کا راستہ امام اعظم کے پاس ہے، صراط مستقیم کا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ میرے بھائیوں، آؤ عزت سب کی کرو، احترام سب کا کرو، مقام سب کو دو۔ ہمارے لیے امام بخاری بھی اتنے ہی قابل احترام ہے، امام مسلم بھی اتنے ہی قابل احترام ہے جتنے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی ہے۔ ہم محدثین کو بھی اپنا امام مانتے ہیں، ہم فقہا کو بھی اپنا امام مانتے ہیں، ہم نے ان کو اپنا امام مانا ہے، امام اعظم نہیں مانا ہے۔ ہم نے امام اعظم اس کو مانا ہے کہ جس کی اطاعت مطلق ہے، جس کی زبان سے نکلنے والا ایک لفظ برحق ہے، اور جس کی ہر بات ہمیں اور آپ کو ماننی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اس ہستی کو جسے اللہ نے امام اعظم بنایا، اسے امام اعظم ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس کلمے کے تقاضوں پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں رسول کی اتباع کا صرف دعویٰ نہ کرنے بلکہ اس اتباع کے دعوے کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہماری نمازیں اپنے نبی کے طریقے پر ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہماری سیرت نبی کی سیرت میں ڈھل جائے۔ رب العالمین اس کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی دین سیکھنے، دین سمجھنے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، ہمارا نوجوان دین سے دور ہو رہا ہے، اے اللہ اسے دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے نوجوان کو آج تو دین پر چلنے والا، اصحاب کہف کی طرح دین اور حق پر جمنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو حضرت بلال، حضرت زید، حضرت خالد بن ولید جیسا بہادر جواں مرد اور دین کے لیے قربانی کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہماری ماں بہنوں کو حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ جیسی
خواتین کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اس دور میں جو بھی فتنے ہیں، چاہے وہ خارجیت کا فتنہ ہو، شرک و بدعات کا فتنہ ہو یا عقل پرستی کا فتنہ ہو، اے اللہ ان تمام فتنوں سے بچ کر، ان سے ہٹ کر صحابہ کرام کے منہج پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ محترم حضرات، شیخ محترم کی طبیعت کافی تھوڑی ناساز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شیخ محترم نے بڑے مدلل انداز میں بہترین طریقے سے اپنے خطاب کو یا موضوع کا حق ادا کیا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صحت کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ اب جو ہے سوالات کا یہ وقت ہوگا۔ عورتیں بھی اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور بہت ساری چیٹیاں بھی سوالات کے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں۔ اگر مردوں میں سے بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اجازت ہے، ان کے پاس مائک دیا جائے گا، سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ علماء کرام ان کے جوابات دیں گے۔ جی اب آئیے ایک سیکنڈ۔ میری جان اعلان کرے اس کی کہ چلتا رہے گا اور یہ دعا ہے اور یہ کام چل رہا ہے۔ نہیں مجھے چھوڑ دو صاحب، میں مجھے دیکھیے میری جان بخش، میں ایک دو لفظ پورے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اس کے بعد میں سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ہمارے اجلاس کے صدر فضیلت الشیخ محبوب الرحمن صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ آپ سے صدارتی خدمات جو ہے 2-3 منٹ میں بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جو بھی صدر رہے کسی بھی جلسے کا، اس صدر کے کلمے کے بعد ہی جلسہ ختم ہوتا ہے، تو میں سوچا کہ بھئی یہ ایک کڑی ہو جائے، اس کے بعد میں سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ تو بہرحال آپ لوگوں نے مجھے صدر بنایا، اللہ آپ کے حسن ظن کو قائم رکھے اور اس چیز کو، اس دینی سلسلے کو قائم رکھے۔ بس اتنا ہے کہ مولانا عبدالغفار سلفی سے میری گزارش ہے کہ وہ بیجاپور ہی میں رہ جائیں، اور پتہ نہیں وہ بہت پیارا بولتے ہیں اور ان کے زبان میں شیرین مٹھائی کے علاوہ دلائل ہیں ایسے۔ اور دیکھیے یہ باتیں جو ہیں تمام کو واٹس ایپ پہ آ جائیں گے، فیس بک پہ آ جائیں گے، وہ ایک مستقل درس ہے۔ اس سے پہلے بھی شفاعت پر انہوں نے بات کی تھی، بڑی تحقیقی بات کی تھی، ان کے ساتھ تھا میں، تو ان کی طبیعت خراب ہوئی بول رہے تھے ہمارے ناظم اجتماع۔ میں کہوں گا کہ بھئی لمبا سفر کرتے ہیں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یہی رہ جائیں بیجاپور میں انشاءاللہ۔ بیجاپور ایک ایسا علاقہ ہے، نہ بہت گرمی نہیں، سردی نہیں، بارش نہیں، اور کوئی کمیونل رائٹس نہیں، اور کسی طرح وہ یونیورسٹی کے میرے خیال میں کوئی اسکالر ہیں، ان کو سب سمجھ میں آتا ہے۔ یہ بہت ہی بیلنس علاقہ ہے اور یہاں آپ بہت خوش رہیں گے۔ فیملی شفٹ کر لیجئے، انشاءاللہ بیجاپور کا ہی نہیں پورے ساؤتھ انڈیا کا بھلا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سوالات ہوں گے، عورتوں کی جانب سے 3-4 سوالات ہیں، انشاءاللہ وہ سوال ذکر کر کے شیخ محترم جو ہے جوابات دیں گے۔ دیجیے میں کچھ سوال حضرات دیکھیے، سوال و جواب کا سلسلہ بھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ رکھا گیا ہے۔ کچھ سوالات آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جواب دے دوں۔ ایک سوال آیا ہے کہ عالم اور حافظ کے ہوتے ہوئے کیا بچہ امامت کر سکتا ہے، نماز پڑھا سکتا ہے؟ دیکھیے، امامت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، یا ام القوم اقرؤہم لکتاب اللہ، امامت وہ کرائے جس کو قرآن جو سب سے زیادہ پڑھ رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک حافظ جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ قرآن پڑھتا ہے، تو حافظ اگر ہے وہ تو زیادہ حقدار ہے امامت کا۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، جو سنت کا زیادہ جانکار ہو۔ تو عام طور سے ہمارے معاشرے میں جو علماء ہوتے ہیں وہ سنت کے زیادہ جانکار ہوتے ہیں، تو حافظ اور عالم یہ ترتیب بنتی ہے۔ اب اگر کوئی بچہ ہے اور وہ قرآن کا حافظ ہے تو وہ بے شک امامت کرا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت کیا نام تھا ان کا شیخ؟
عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے میں بمشکل ان کی عمر 7 یا 8 سال تھی، نابالغ بچے تھے، لیکن اپنے قبیلے میں انہی کو قرآن یاد تھا تو وہ امامت کراتے تھے. تو نابالغ بچہ بھی امامت کرا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بڑا وہاں پر حافظ موجود ہے یا عالم موجود ہے تو وہ امامت کرائے، زیادہ بہتر ہے. 11ویں کرنا نہیں ہے بولنے سے لوگوں کے دماغ میں جاتا نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی لڑ تو نہیں سکتے نا، ہم سمجھا ہی سکتے ہیں، دلیل دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ بھئی غیر اللہ کے نام کی نظر کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے غیر اللہ کے نام کی نظر جو ہے شرک ہے. تو ہم حدیث سے دلیل دے دیں، ہم اپنی حجت پوری کر دیں، اپنا کام پورا کر دیں. سامنے والا مان لیتا ہے، جس دن اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا مان لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو کلمہ نہیں پڑھوا سکے، ہم لوگ کسی سے زبردستی کچھ نہیں کروا سکتے. تو آپ سمجھائیے، اچھے انداز میں سمجھائیے، دلیل کے ساتھ بات کیجئے. اگر سمجھ میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے تو لڑنے کی ضرورت نہیں، واپس چلے آئیے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ چہرہ دھلانا جائز ہے. چہرہ دھلانے کا کیا مطلب ہے؟ مجھے کیا چہرہ دھلانا ہے، چہرہ دھلانا جائز ہے یا نہیں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ چہرہ دھلانے کا کیا مطلب ہے. کس ٹائم وہ اس کے عورتیں چھوڑا وہ کیمیکل ڈال کو صابن وغیرہ کچھ رہتا ڈال. اچھا وہ فیس واش وغیرہ فیشیل وغیرہ کرا سکتے، اس میں تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے. لیکن اب اگر کسی ایسی جگہ پارلر وغیرہ میں جہاں غیر مرد وغیرہ ایسا کر رہے ہیں تو وہاں نہیں جانا چاہیے. گھر میں اگر کوئی فیس واش وغیرہ کے ذریعے اگر کرتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیا عورتیں غسل کرتے وقت کپڑا ڈال کے غسل کرنا چاہیے؟ ایک سوال آیا ہے. عورتوں کو کیا مردوں کو بھی بہتر یہ ہے کہ وہ کپڑا پہن کے ہی غسل کریں؟ لیکن اگر باتھ روم ایسا ہے کہ بالکل آدمی جو ہے نظر نہیں آ رہا ہے، تنہائی میں ہے، تو ایسے موقع پر بغیر کپڑے کے بھی غسل کیا جا سکتا ہے. اس کی دلیلیں موجود ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بخاری شریف کی ایک روایت ہے. ان حدیث علماء نے استدلال کیا ہے کہ نیکڈ ہو کے، بالکل ننگے ہو کے، جہاں آدمی پردے میں ہو، کسی کی نظر نہ پڑے، غسل کر سکتا ہے. لیکن بہرحال غسل آدمی کو سب سے زیادہ حیا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. تو تنہائی میں بھی آدمی اگر سیپریٹ باتھ روم میں الگ ہے بالکل، وہاں پر بھی جو ہے بالکل کپڑا اتار کے اس کو نہیں نہانا چاہیے. ایک سوال آیا ہے کہ نائٹ ڈیوٹی ہے میرے شوہر کی سعودی عرب میں پانی کے جہاز میں. تو سوال یہ پوچھنا ہے کہ ظہر کی نماز نہیں ہوتی، ظہر کی نماز نہیں ہوتی کیا؟ ظہر اور عصر ملا کے پڑھ سکتے ہیں. اس طرح کی ڈیوٹی 2.5 مہینے تک رہتی ہے. اب پانی کے جہاز میں اگر وقت کا تعین ہو رہا ہے کہ ابھی ظہر کا وقت ہے پھر عصر کا وقت ہے تو ٹائم سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ویسے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو جمع بھی کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی جمع کیا ہے اور حضر میں بھی کیا ہے. تو ضرورت پڑنے پر 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. تو اگر ظہر اور عصر کو یہ ملا کے پڑھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک سوال یہ آیا ہے اکثر اہل حدیث کے پڑھے لکھے لوگ ماں باپ اور بھائی بہنوں سے رشتے قائم نہیں رکھتے اور ان کے لیے صرف بیوی اور بچے اہم ہوتے ہیں. ماں باپ بیمار ہو تو ان کے لیے تسلی کے لفظ نہیں بولتے. ایسا کیوں؟ کیا زیادہ پڑھنا انہیں مغرور بنا دیتا ہے؟ دیکھیے، یہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے یہاں اگر ایسا کچھ ہے تو بہت افسوس کی بات ہے. ماں باپ بھائی بہنوں کا خیال رکھنا یہ صرف اہل حدیث کی ذمہ داری نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور اگر یہ اس معاملے میں کوتاہی اہل حدیث کرتا ہے تو وہ بھی غلط ہے، کوئی دوسرے مسلک کا کرتا ہے تو وہ بھی غلط ہے. ماں باپ کا حق قرآن و حدیث سے ثابت ہے، بھائی بہنوں کا حق قرآن و حدیث سے ثابت ہے. تو بیوی بچوں کا اپنا حق ہے، ماں باپ کا اپنا حق ہے. اگر ماں باپ بیمار ہیں تو ان کی عیادت کرنا، ان کے دوا علاج کا انتظام کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے. اس کا تعلق اہل حدیث ہونے سے یا پڑھائی لکھائی سے نہیں ہے، اس کو اس کے ساتھ نہ جوڑا جائے. ہاں، اگر کوئی اہل حدیث ایسا کرتا ہے اور وہ اس مجمع میں موجود ہے تو میں خاص طور سے اس سے یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیے، اہل حدیث کا اپنا عمل معاشرے میں ایک آئیڈیل عمل ہونا چاہیے. ہمارے عمل سے غلط میسج نہیں جانا چاہیے. اگر ہم اہل حدیث ہوتے ہیں تو سارا سماج ہمارا عام طور سے مخالف ہو جاتا ہے. تو ہمارا اخلاق اور ہمارا عمل، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہماری مثال دیں، نہ کہ ہماری برائی بیان کریں. تو یہ سوالات تھے. ان سوالوں کا جواب میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم محترم حضرات. ابھی فوراً اذان ہوگی. اذان کے 5 منٹ کے بعد جو ہے ٹھیک جماعت کھڑی ہوگی. اسی کے ساتھ جو ہے اس اجلاس کا اختتام کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.